ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ بات چیت کے آغاز سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر خبر آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا لگا اور ایک اور امریکی ترجمان نے جو ہے نا لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں عمران خان وغیرہ سے، آگے بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، وہاں سے عیدی کچھ ملتی ہے کہ نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سٹاک مارکیٹ ایک دفعہ پھر آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہے اور پاکستان میں ایک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے، چینی کا کرائسس ہے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بڑا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان، اس میں احسن اقبال بھی ہیں، اس میں توانائی کے انویسٹمنٹ کے وزیر بھی ہیں، اس کے علاوہ مریم نواز بھی ہیں۔ اور یہ پاکستان کی حکومتوں کی ہمیشہ سے روایت ہے کہ ہم عید سے پہلے ایک دفعہ سعودی حکومت کے پاس جاتے ہیں، عیدی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے تعلقات ہمارے بہت بہتر ہو رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب سے انویسٹرز کا ایک بڑا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، ریکوڈیک کی بھی بات ہو رہی ہے، البیک بھی پاکستان میں کھلنے والا ہے۔ تو تعلقات ہمارے بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم کے اس دورے کے ثمرات کا اعلان ہم جلد ہی سنیں گے اور توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہتر دورہ رہے گا۔ سعودی عرب پاکستان کے ان مخلص دوستوں میں سے ہے جن کے اوپر ہم ہر مشکل میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو برادر بزرگ والا ہے نا وہ سلوک کیا ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے، جو معیشت کی ابتری ہے، جو پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا ہے، ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا بھی رستہ کوئی وزیر اعظم کے دورے سے نکلے گا اور ہمیں خوش امید ہونا چاہیے، خوش آئند ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس دورے سے ہمیں بہتر نتائج نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ جو ہے نا بھائی حیران کن حد تک ترقی کر رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ پہلے ریکارڈ سٹاک مارکیٹ نے تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ توڑا، 1,19,000 پوائنٹس پر چلی گئی۔ آج 1,18,000 پوائنٹ پہ چلی گئی تھی، 1,00,000، آج 1,19,000 پہ چلی گئی اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کی تعریف کی۔ اچھا، سٹاک مارکیٹ سے نہ قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، نہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، نہ بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سٹاک مارکیٹ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ سٹاک مارکیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سٹاک مارکیٹ پہلا ریپڈ کوئک انڈیکیشن ہے کہ اکانومی کہاں جا رہی ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم تنزلی پہ جا رہے ہیں، ہمارے انویسٹر کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ہاں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کیا حالت ہے، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کس طرح کام کر رہے ہیں، ہمارے بینکس کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اس کا آپ فوری طور پہ ریویو لینا چاہتے ہیں تو آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں۔ کہ ویسے تو معیشت کو جج کرنے کے لیے 10,000 قسم کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ آپ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی سیونگ ریٹ کی بات کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ریٹ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سٹاک مارکیٹ کو، سٹاک مارکیٹ میں کیا ہے، سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں کمپنیاں، کوئی سیمنٹ کی کمپنی ہے، کوئی آئل کی کمپنی ہے، کوئی مسالے بناتا ہے، کوئی کسی اور طرح کی کمپنی ہے، کوئی کنسٹرکشن سے متعلق کوئی چیز بناتا ہے۔ اچھا، یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ بنیادی طور پر سٹاک مارکیٹ کو پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جب سٹاک مارکیٹ اوپر جاری ہوتی ہے نا تو وہ واحد انڈیکیشن اس بات کی ہوتی ہے کہ انویسٹر کا ٹرسٹ جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ پر بڑھ رہا ہے۔ اور انویسٹر کا جب ٹرسٹ بڑھتا ہے تو انویسٹر کس چیزوں کا خیال رکھتا ہے، انویسٹر اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ بھائی یہ ملک سازگار ہے انویسٹمنٹ کے لیے، یہاں پہ جو اکنامک، فائنینشیل، فسکل، مانیٹری پالیسیز ہیں یہ یہاں پر چلیں گی کہ نہیں چلیں گی، یہ ملک کسی انسٹیبلٹی کا تو شکار نہیں ہو جائے گا، یہاں پر بینکس جو ہیں اچھے پروفیشنل ایفیشینٹ طریقے سے فنکشن کرتے رہیں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انویسٹر دیکھتا ہے، اور انویسٹر کا جب ٹرسٹ ہوتا ہے نا
تو وہ پھر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اسٹاک مارکیٹ پھر اوپر جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ترقی کرنا شروع ہوگی. اسٹاک مارکیٹ اور جو اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں کہتے تھے نا کہ اسٹاک مارکیٹ اتنی ترقی کرے گی کہ ہم انشاءاللہ دنیا کی 20 اکانومیز میں شامل ہو جائیں گے. یہ وہ 2013 میں بات کیا کرتے تھے، وہ ممکن تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک پولیٹیکل کرنچ آیا اور اس کے بعد سب کچھ گڑبڑ ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا بھی بڑا پوٹینشیل ہے. دیکھیے کہ یہاں پر 25 کروڑ صارفین ہیں. جیسے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، کوئی 1.25 ارب لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کلائنٹس ہیں، کنزیومرز ہیں. وہ بیوٹی پروڈکٹ کے ہیں، وہ فوڈ کی پروڈکٹ کے ہیں، وہ کنسٹرکشن ورک کی پروڈکٹ کے ہیں، وہ کنزیومرز ہیں نا. تو دنیا ان کو اس وجہ سے اہمیت دیتی ہے کہ وہ 1.25 ارب کی آبادی. اچھا پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو دنیا کے لیے بہت زیادہ کنزیومر ہے. اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا ذرا سی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم یہاں پہ دے دیں، ذرا سے حالات قابو میں کر لیں، تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی. حالات قابو کرنے کی بات آئی تو حالات قابو نہیں ہو رہے جناب اس کے پی ٹی آئی کے. انہوں نے ٹرمپ سے بڑی امیدیں لگائیں، انہوں نے کہا ٹرمپ ساڈا یار ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا جو یار ہے وہ غدار. ہوتا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے نا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں. کرٹیسائز بھی ہو رہا ہو تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جو نئی ترجمان آئی ہیں وہ اپنی پریس بریف دے رہی تھی اپنی روٹین کی. وہاں پہ ایک صحافی، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول انقلابی لیڈر جو ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جنہوں نے تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور ان کے بارے میں ٹرمپ صاحب کیا سوچ رہے ہیں. یہ نئی ترجمان آئی ہیں خاتون، ان سے سوال کر رہے ہیں. ترجمان نے کہا دوڑ جاؤ، ایسا کوئی حساب نہیں ہے، ہم ملکوں کے اندرونی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرتے، اور اگر جب کرنی ہوگی تو بتا دیں گے، لیکن پاکستان کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم حکومتوں سے رابطے میں ہیں، اور باقی یہ جو ہے نا ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ حکومتوں کے اندر در اندازی کرنا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی، اس کے لیے درست لفظ کیا ہو سکتا ہے، چپیڑ اس سے درست لفظ ہے. بڑی بہترین چپیڑ پڑی ہے پی ٹی آئی والوں کو. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نا امید زندہ رکھنی تھی. انہوں نے کبھی جو ہے کہا کہ منصور علی شاہ آ جائیں گے تو عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، پھر کہا یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں گے تو عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، پھر کہا ٹرمپ آ جائیں گے تو بس دیکھنا. یہ یوٹیوبر نے بڑے پیسے کمائے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے، اور انہوں نے بے تحاشا لاکھوں میں ڈالر کمائے ہیں، اور کہا جی بس ٹرمپ آئے گا 20 جنوری کی رات کو، ہیلی کاپٹر آئے گا، ڈیالہ کے سامنے رکے گا، اور پھر وہاں پر دیکھنا دمادم مست کلندر ہو جائے گی. ٹرمپ نے تو بالکل اگنور مارا ہے خان صاحب کو، کوئی بات ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. تو یہ اب پی ٹی آئی کی یہ پتہ کیا کریں گے. اب ان کے سوشل میڈیا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے غلطی کی، ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دیا. یہ کہیں گے کہ نہیں، ایک اور چیز کوائن کریں گے، اور وہ بندہ یا وہ ابھی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑے دنوں تک آئے گا کہ ایک اور بندہ آئے گا اور وہ آ کر عمران خان کو چھڑائے گا. اس کی کوئی، انہوں نے خبروں میں ریلیونٹ رہنا ہے. آخر میں کرائسس ہے جی شوگر کا، بڑا سخت کرائسس ہے. 135 روپے میں چینی ملتی تھی اور اب 165 روپے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، لیکن مارکیٹ میں 170 روپے مل رہی ہے. چینی کا شمار جو ہے نیسیسٹیز آف لائف میں ہوتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. چینی ہم نے پہلے باہر بھیجی، اور ہر پارٹی کے بڑے، شہباز شریف صاحب کی شوگر مل ہے، خسرو بختیار کی تھی، اور جہانگیر ترین کی ہے، سب کی شوگر ملیں ہیں. اور یہ شوگر ملیں بڑے بڑے کارٹل بن جاتے ہیں، اور یہ غریبوں سے اسی طرح پیسے کماتے ہیں. پہلے باہر چینی بھیجتے ہیں، اس میں پیسہ کماتے ہیں، پھر واپس منگواتے ہیں،
اس میں پیسہ کمایا جاتے ہیں، لیکن اس ساری کارروائی میں رگڑا غریب آدمی جاتا ہے اور وہ جو ہے مارا جاتا ہے، اور اس کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، اور یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے کہ غریب کے جو ہے نا چولہے سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔